السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن سے یا خوف سے وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ رسول کی طرف اس کو لوٹاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے اولی الامر ہیں ان کی طرف لوٹاتے۔ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن یا خوف میں سے، یہاں پر منافقین اور غیر ذمہ داران کا ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے نا تو یہ بغیر تصدیق کیے اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ مثلا یہ خبر اڑتی اڑتی ایسے ہی سنی کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے تو یہ بات کو ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیچھے سے مسلمان سست پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ کہہ دیا جائے کہ جی فلان جیت گیا تو سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، چلو جی شکر ہے جی کام ختم ہو گیا۔ یا ان کے پاس کوئی خوف کی خبر آتی ہے کہ مسلمانوں پر پریشانی آ گئی یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو اب یہ کیا کرتے ہیں، فوری طور پر بات کو اڑا دیتے ہیں تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر ایک مایوسی اور پریشانی کی لہر دوڑ جائے۔ ہر وہ بندہ جو سنا کر بغیر تصدیق کے خوشخبریاں آگے دینا شروع کر دے، یا ہر وہ بندہ جو سنی سنائی بات آگے مایوسی کی بات، پریشانی کی بات، دکھ کی بات سنا کر آگے کرنی شروع کر دے، اس بندے کو اس آیت مبارکہ میں مخاطب کیا جائے اور وہ سوچے کہ یہ عمل کن کا تھا، یہ منافقین کا تھا، غیر ذمہ داران لوگوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر متوجہ کیا کہ جب تمہارے پاس امن کی کوئی خبر آئے یا خوف کی کوئی خبر آئے، اس کو پھیلانے سے پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لا کر اس کی تصدیق کرواؤ۔ یہاں سے نمبر 1 وہ احادیث جو لوگوں نے پوسٹیں بنا کر گردش کرتی ہیں، جب تک آپ کو اس کی تصدیق نہ ہو آپ اس کو آگے شیئر مت کیجیے، علماء سے پوچھ لیجئے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ لوگ حدیث بھیجتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے نیچے بخاری، اب وہ اس بخاری میں تو نہیں ہوتی، البتہ وہ سوشل میڈیا کی بخاری ہوتی ہے جو سوشل میڈیا کے اندر ہی ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، اس کی اپنی حدیثیں ہیں۔ اس طرح ہمارے استاذ حافظہ اللہ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، شخص تھا، انہوں نے نام لیا کسی بندے کا کہ وہ عالم تھا لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی بھی حدیث بیان کر کے کہتا رواہ مسلم، اس کو مسلم نے بیان کیا۔ وہ ایک دفعہ علماء کی مجلس میں بھی اس نے ایسے کیا تو علماء نے کہا یہ حدیث تو مسلم میں نہیں ہے، وہ آگے سے کہنے لگا رواہ مسلم انا مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا، کیونکہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب رواہ مسلم کا معنی تو ہوتا ہے صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج کی جو کتاب ہے وہ مراد ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے مسلم سے مراد میں ہوں کیونکہ میں بھی مسلم ہوں۔ اور رواہ الشیخان، اس کا شیخان نے روایت کیا۔ اہل علم کے ہاں شیخان کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے بخاری اور مسلم مراد ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں شیخان سے مراد ہم دو ساتھی ہیں، یہ بھی شیخ اور میں بھی شیخ ہوں، تو 2 شیخ شیخان ہو گئے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی پوسٹیں آگے شیئر کرنا جس کے بارے میں آپ کو تصدیق نہیں ہے، یہ آیت آپ کو مخاطب ہے، اور اسی طرح ایسے بیانات آگے شیئر کرنا جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے پوری طرح، وہ اس میں آتا ہے۔ اسی طرح خوشخبریاں دینا، فلاں چیز کی خوشخبری، فلاں مبارک ہو، فلاں ملک نے ایسے کر دیا، فلاں تنظیم نے ایسے کر دیا، فلاں جماعت نے ایسے کر دیا، فلاں صاحب نے ایسے کر دیا، بغیر تصدیق کے، چاہے وہ اسلام کی فیور میں باتیں ہوں، اسلام نے منع کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں پوچھے کیوں، کہتے ہیں ہم نے تو حوصلہ افزائی کے لیے ایسے کیا، منع ہے۔ بعض لوگ فوتگی کی اطلاع پھیلا دیتے ہیں، ایک دفعہ خبر آئی بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر دوسری پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ مرتے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی خوشی کی خبر، کسی طرح کی غم کی خبر تصدیق کیے بغیر آگے پھیلانا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ ہمارے لیے اس آیت میں یہ ذمہ داری کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی بات، اور ہمارے گھروں کی لڑائیاں، ہمارے آپس کی دشمنیاں، ہمارے معاملات کا بگاڑ، دلوں کے اندر حسد بغض کینہ، واللہ اس میں 99% جو جرائم ہیں وہ صرف سنی سنائی بات پر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فَبِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی بات آگے کر دے. بہت بڑی بات، ذمہ دار انسان بنیے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ جو میرے مخاطب ہیں، میرے سامنے جو تشریف فرمائے، کم از کم ہم بندے اگر یہ عزم کریں کہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ کوئی چیز نہیں پھیلانی، تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنے بندے جو ہے نا وہ اس چیز سے باز آ جائیں گے. پھر اس تحریک کو آگے چلائیے. تو جب تک کسی معاملے کی تصدیق نہ ہو جائے، تحقیق نہ ہو جائے، اس کو آگے نہیں پھیلانا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ رسول کی طرف لے آتے. آج کے دور میں اللہ کے رسول کی طرف لانا کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے. کوئی معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر لے کر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے فیصلہ کرواؤ کہ اس کے اندر وہ مسئلہ کس طرح بیان ہوا. واللہ اگر آج امت اس پر عمل کر لے، امت کے اندر فرقہ واریت ختم ہو جائے، یہ گروہ بندی، فرقہ وارانہ تعصبات، یہ ہم سے ختم ہو جائے. لیکن افسوس ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے، پر ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارے امام صاحب کا یہ موقف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لے کر آتے. ہر کوئی یہ کہتا ہے دیکھو اس مسئلے میں ہماری رائے کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، وہ رسول کی طرف اس کو لے آتے. یہاں سے آگے والے مقام کی ذرا تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.